الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد خاتم النبیین وعلی آلہ وأصحابہ الطیبین الطاہرین لا سیما للخلفاء الراشدین المہدیین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم الرافضین الکافرین المرتدین الی یوم الدین۔ ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق۔ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ جس کے دل میں صدیق کی صداقت کا اعتراف نہیں، وہ لاکھ کرے سجدے یہ گناہ معاف نہیں۔ جس کے دل میں صدیق کی صداقت کا اعتراف نہیں، وہ لاکھ کرے سجدے یہ گناہ معاف نہیں۔ دل میں بغض صدیق، بدن پر حج کا لباس، یہ اس کے نصیب کے چکر ہیں، طواف نہیں۔ حق کہہ کر کسی دور میں پچھتائے نہیں ہم، کردار پہ اپنے کبھی شرمائے نہیں ہم۔ زندہ کے دروباں میں ہیں تیری نائے شناساں، پہنچے جو سرے دار تو گھبرائے نہیں۔ چلی دھوپ میں بادل بن کر بات کرتا ہوں، لاکھ سمجھے مجھے پاگل مگر بات کرتا ہوں۔ جو لب کھلے تو مہک اٹھتی ہے نازاں بن کر، ارے فکر کے صحرا میں بے دھڑک بات کرتا ہوں۔ جس عنوان پر گولی چل جانے کا خدشہ ہو، اسی عنوان پر گھنٹوں مسلسل بات کرتا ہوں۔
ادھورے لوگ ادھورے ہوتے ہیں، مکمل آدمی ہوں، مکمل بات کرتا ہوں۔ اور جو ہوں فرعون میں ان کو خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے، جو ہوں دجال میں ان کو انبیاء کہہ دوں یہ مشکل ہے۔ مجھے زنجیر پہنا دو، مجھے سولی پہ لٹکا دو، مگر میں راہزنوں کو رہنما کہہ دوں یہ مشکل ہے۔ طوفانوں کے نام سن کر جو لرز اٹھتے ہوں ساحل پر، ارے ان بزدلوں کو مسلمان کہہ دوں یہ مشکل ہے۔ شہید سے بتاؤں عشق کا کیا اصول ہے، کہو کہ راہ حق میں موت بھی قبول ہے۔ اگر تمہاری زندگی میں ہو تان صحابہ پر، تو جانے والا کہہ گیا زندگی فضول ہے۔ یہ سچ ہے کہ خطرہ اغیار بہت ہے، پر کیا کریں صحابہ سے پیار بہت ہے۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام معزز مکرم محترم ذی وقار علماء کرام، معززین علاقہ مائدین شہر ٹیبہ سلطان پور کے غیرت مند باوفا بہادر نہ ڈر بے باک توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، آج ایک مرتبہ پھر آپ کے اس شہر کے قرب و جوار کی ایک بستی میں پیغمبر انقلاب عظمت صحابہ و اہل بیت کے عنوان سے معمن اس بابرکت بارونق پرور کانفرنس میں آپ سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ دعائے خلاق عالم مجھ ناچیز کو حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر سب سے پہلے مجھے بعد میں ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً مجھے ساتھیوں نے وقت نہیں بتایا کہ کتنے وقت آپ کا وقت ہے، اور جب وقت نہیں بتایا تو پتہ چلا کہ سارا وقت ہی ہمارا وقت ہے۔ مجھے آپ کی سمجھ نہیں آ رہی، آپ کو میری سمجھ نہیں آ رہی۔ اللہ کہتا ہے دونوں کو ایک دوسرے کی نہیں آ رہی ہے، میری آ رہی ہے، مجھے آپ کی کیوں نہیں آ رہی؟ سبحان اللہ، ایسے نہیں دیکھیں، سبحان اللہ بولنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک ڈھنگ ہوتا ہے۔ میں کافی دیر سے یہاں بیٹھا ہوں اور کافی حضرات آپ سے مخاطب ہوئے اپنے اپنے انداز میں، آپ کہہ تو رہے ہیں پر وہ جس طرح آپ کی زبان میں کہتے ہیں نا، وہ کسی سبزی کے اوپر سے مٹی اتارنے والی بات ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس کے سبزی کا نام بھی پتہ نہیں کیا لیتے ہو کہ اس سے مٹی اتارنے والی بات ہے، وہ ریکوائرمنٹ پوری ہو رہی ہے، سبحان اللہ نہیں کہا جا رہا۔ سبحان اللہ، ابھی آٹومیٹک کچھ آواز میں اضافہ ہوا ہے، تھوڑا تھوڑا سا سبحان اللہ۔ لیکن سبحان اللہ کہنے سے پرچہ نہیں ہوتا، اور ہمیں اس کی پرواہ بھی نہیں ہوتی، اور خرچہ بھی جس کا آپ کو ڈر لگا رہتا ہے، سبحان اللہ، خرچہ بھی لیکن کہنے والے کے جنت میں چرچا ہوتا ہے، سبحان اللہ، اور جو سے سبحان اللہ، یہ تو آواز ہے آگے والوں کی پیچھے والے سبحان اللہ، اور پیچھے والے سبحان اللہ، سب سے پیچھے والے سبحان اللہ۔ یہ ایک ایمانی جذبات ہوتے ہیں، آپ کے سبحان اللہ سے مہمان چارج ہوتا رہتا ہے، آپ کی آواز آتی رہتی ہے نا تو مہمان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ جاگ رہے ہیں۔ آپ کے پنجاب کے ایک بہت بڑے خطیب گزرے نابینے تھے، اور وہ اکثر مجمع سے مخاطب ہو کے کہا کرتے تھے سبحان اللہ کہہ دیا کرو، مجھے پتا تو چلے لوگ بیٹھے ہیں، سبحان اللہ، مجھے پتا تو نا لوگ بیٹھے ہیں، آپ سبحان اللہ نہیں کہو گے، مجھے کیا پتا آپ بیٹھے ہو یا میں اکیلا بیٹھا ہوں، سبحان اللہ۔ اور ہم چونکہ آنکھوں والے ہو کر کہتے ہیں کہ آپ سبحان اللہ کہا کرو، ہمیں پتہ چلے آپ بھی جاگ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ رات کا یہ جو وقت ہے اور سردیوں کی راتیں، آپ نے اپنے بستر کو بھی چھوڑ رکھا ہے، اپنے گھر کو بھی چھوڑ رکھا ہے، رشتہ داروں کو خاندان کو بھی چھوڑ رکھا ہے، ہر چیز کو چھوڑ کر آپ یہاں ذکر کرنے آئے ہو، اور یہاں آ کر بھی خاموش بیٹھے رہو تو فائدہ سبحان اللہ، فائدہ پھر کوئی گھر بیٹھنا ٹھیک نہیں تھا، اب جب بیٹھے ہو تو تھوڑا کھول کے بیٹھو، تھوڑا سا اپنے آپ کو کھولو، آپ اتنے شرمیلے ہو نہیں جتنے بنے بیٹھے ہو، سبحان اللہ۔
سبحان اللہ کہنے سے جنت میں درخت لگتا ہے، عربی نسل کا گھوڑا 100 سال تک دوڑتا رہے، اس کا سایہ ختم نہیں ہوتا، سایہ ختم نہیں ہوتا۔ اب جہاں وہ درخت ہوگا وہ زمین پلاٹ اسی کی ہوگی نا جو سبحان اللہ کہے گا۔ اب آج اللہ کے گھر میں کتنے نوجوان بچے بوڑھے بزرگ بیٹھے ہیں، رشتہ دار ہیں یا دور دراز سے آئے ہوئے ہیں، کون ہیں جو اللہ کے گھر میں بیٹھ کے جنت میں پلاٹ لینا چاہتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ ایک پلاٹ لینا چاہتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ صرف 2 لینا چاہتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ صرف 3 لینا چاہتے ہیں؟ اللہ تو دینا چاہتے ہیں، لینا کون چاہتا ہے؟ سبحان اللہ۔ اللہ دے رہے ہیں، کون لے رہا ہے؟ سبحان اللہ۔ بھلا رب کے اعلان میں کوئی شک کیا جا سکتا ہے؟ زور سے جو رب کی بات پہ شک کرے وہ مومن ہے یا کافر ہے؟ زور سے اور زور سے اور زور سے۔ میں ابتدا میں ہی آپ کو ایک بات کی وضاحت کرتا چلوں، آپ اسے کافر کہتے ہو، میں اسے کافر نہیں کہتا، میں اسے کافر بلکہ میں اسے کائنات کا بدترین اور غلیظ ترین کافر کہتا ہوں۔ جو رب کی بات پہ شک کرے وہ کوئی چھوٹا موٹا کافر نہیں، وہ کائنات کا سب سے بڑا کافر ہے یا نہیں؟ بے شک۔ دیکھیں بات کافر کیا ہے تو آپ تھوڑے سے پریشان ہو گئے۔ نہیں 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 نہیں، تھوڑے مانو نہ مانو ہمارا روز کا کام ہے، ہمیں تو پتہ چل جاتا ہے۔ آپ ہو تو گئے کہ کیمرے چل رہے ہیں، کہیں ہمارے بھی ویڈیو نہ ہو جائے، ہم بھی کیمرے میں کیچ نہ ہو جائیں، اور کل قیامت کے دن رب نے سوال کر لیا تو اس وقت کیا ہوگا؟ آج تو کیمرے کا ڈر ہے نا، آج لوگوں کا ڈر ہے، آج افراد کا ڈر ہے، آج کسی قوت کا ڈر ہے، آج کسی طاقت کا ڈر ہے۔ رب کا ڈر جس کے دل میں ہوتا ہے نا، وہ ایک درویش جرنیل اہل سنت مجاہد اسلام فخر اہل سنت شہزادہ پارلیمنٹ علامہ مولانا محمد اعظم طارق شہید رحمت اللہ علیہ ایک جملہ کہا کرتے تھے بڑے دھڑلے کے ساتھ، وہ کہتے تھے خدا کے سوا کسی اور کا ڈر اپنے دل میں رکھنا شرک سمجھتے، اور صرف کہا نہیں کرتے تھے، یہ حقیقت بھی یہی تھا۔ وہ کہتے تھے کون مشرف، کون جمالی، کون طاقت، کون سا عہدہ، کون سی مسلط، کون سی کرسی، خدا کے سوا کسی اور کا ڈر نہیں۔ اور اللہ کی قسم جن کے دل میں صرف خدا کا ڈر ہوتا ہے نا، پھر یہ زمین بھی ان کا ساتھ دیتی ہے، آسمان والا بھی اسی کا ساتھ دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نے یہ چند باتیں ابتداً آپ کو جگانے کے لیے کہہ دی، عنوان بڑا وسیع ہے، اور جن احباب کی پرخلوص دعوت پر حاضری کا موقع ملا ان میں بالخصوص استاد العلماء، خطیب اسلام، مجاہد اسلام، ولی کامل عالم بعمل حضرت حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب دامت برکات ملالیہ اور حاجی عبدالرشید صاحب دامت برکات ملالیہ، اللہ تعالیٰ تمام ان دوست احباب اور ان بزرگوں کی زندگی میں عمر میں علم میں برکت عطا فرمائے۔ عنوان پیغمبر انقلاب، پیغمبر علیحدہ لفظ ہے، انقلاب علیحدہ لفظ ہے، پیغمبر علیحدہ بات ہے، انقلاب علیحدہ بات ہے، پیغمبر علیحدہ عنوان ہے، انقلاب علیحدہ عنوان ہے۔ اگر بات اکیلے پیغمبر کی جائے پھر جناب آدم بھی پیغمبر ہیں، جناب نوح بھی پیغمبر ہیں، جناب یحییٰ بھی پیغمبر ہیں، جناب دانیال بھی پیغمبر ہیں، جناب ادریس بھی پیغمبر ہیں، جناب سلیمان بھی پیغمبر ہیں، جناب موسیٰ بھی پیغمبر ہیں، جناب عیسیٰ بھی پیغمبر ہیں، جناب ہارون بھی پیغمبر ہیں، جناب یعقوب بھی پیغمبر ہیں، جناب یوسف بھی پیغمبر ہیں، جناب یونس بھی پیغمبر ہیں، جناب ابراہیم بھی پیغمبر ہیں، جناب اسماعیل بھی پیغمبر ہیں، جناب اسحاق بھی پیغمبر ہیں، جناب عیسیٰ بھی پیغمبر ہیں۔ یہ سارے پیغمبر ہیں، لیکن ان پیغمبروں میں ایک پیغمبر ایسا ہے نا کہ جس پیغمبر کو آپ کے عنوان کے مطابق انقلابی پیغمبر کہا جاتا ہے۔ اگر یہ انقلابی لفظ جناب آدم کے ساتھ جوڑیں تو کہنے والا کہتا ہے انقلابی پیغمبر جناب آدم کے ساتھ جشتہ نہیں ہے، جناب آدم کے ساتھ سجدہ نہیں ہے، جناب آدم کے ساتھ میچ نہیں ہوتا۔ میں نے کہا وجہ بتاؤ، کہتے کسی اور پیغمبر کی بات کرو۔ میں نے کہا جناب نوح کی بات کرو، جناب دانیال کی بات کرو، جناب زکریا کی بات کرو، جناب موسیٰ کی بات کرو، یا اس پیغمبر کی بات کرو جس نے 950 سال تبلیغ کی ہے، دنیا کو بتایا رب کسے کہتے ہیں، دنیا کو بتایا خالق کسے کہتے ہیں، دنیا کو بتایا مالک کسے کہتے ہیں، دنیا کو بتایا معبود کسے کہتے ہیں، دنیا کو بتایا مسجود کسے کہتے ہیں۔ یا اس پیغمبر کی بات کرو کہ جس پیغمبر کے خاندان میں
جچتا، ادھر بھی نہیں جچتا، ادھر بھی میچ نہیں ہوتا۔ میں نے کہا انقلاب کہتے کسے ہو؟ جواب دینے والا جواب دیتا ہے انقلاب کا معنی بدلاؤ ہے، انقلاب کا معنی تبدیلی ہے، انقلاب کا معنی بدل دینا ہے معاشرے کو، حالات کو، وقت کو، دور کو، کیفیت کو، لمحات کو، انسانوں کو، زمانوں کو، زمینوں کو، مکانوں کو، مکینوں کو۔ میں نے کہا پھر آنکھ کھول کے دیکھو بدلا کس نے ہے، آنکھ کھول کے دیکھو سوارا کس نے ہے، آنکھ کھول کے دیکھو سجایا کس نے ہے، آنکھ کھول کے دیکھو سینچا کس نے ہے۔ جواب دینے والا جواب دیتا ہے کہ اس کی بات کی جا رہی ہے جو آخری ہے، اس کی بات کی جا رہی ہے انمول ہے، اس کی بات کی جا رہی ہے لاجواب ہے، اس کی بات کی جا رہی ہے بے مثال ہے۔ میں نے کہا اس پیغمبر کا تعارف کرو تو کہنے والا کہتا ہے اسے ساقی کوثر کہتے ہیں، شافی معصر کہتے ہیں، جانے جہاں کہتے ہیں، محبوب خدا کہتے ہیں، خیر الورا کہتے ہیں، بدر الدجا کہتے ہیں، شمس الضحیٰ کہتے ہیں، عین و عیا کہتے ہیں، واللیل کی زلفوں والا کہتے ہیں، علم نشرہ کے سینے والا کہتے ہیں، ما زاغ البصر وما طغیٰ کی آنکھوں والا کہتے ہیں، حسن کائنات کہتے ہیں، جلال کائنات کہتے ہیں، جمال کائنات کہتے ہیں، رعب کائنات کہتے ہیں، دبدبہ کائنات کہتے ہیں، عزت کائنات کہتے ہیں، عظمت کائنات کہتے ہیں، خوبی کائنات کہتے ہیں، اوصاف کائنات کہتے ہیں، کمالات کائنات کہتے ہیں، علم کائنات کہتے ہیں، عمل کائنات کہتے ہیں، اوصاف کائنات کہتے ہیں، حسن کائنات کہتے ہیں، تنہائی کائنات کہتے ہیں، تدبر کائنات کہتے ہیں۔ اسی پیغمبر کو ابو بکر، عمر، عثمان، علی کا پیغمبر کہتے ہیں، رقیہ، فاطمہ، زینب، ام کلثوم کا بابا جان کہتے ہیں، جناب حسنین کریمین کا نانا جان کہتے ہیں، عزت کائنات کہتے ہیں، شفیع المذنبین کہتے ہیں، رات العاشقین کہتے ہیں، امام المرسلین کہتے ہیں، امام المتقین کہتے ہیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ میں نے کہا جس پیغمبر کا نام لیتے ہو اس کا دور آخری ہے، زمانہ آخری ہے، وقت آخری ہے، آیا بعد میں ہے۔ اسے اللہ نے کائنات میں 63 سال دیے ہیں، 63 میں سے 40 سال نبوت سے پہلے ہیں۔ اگر انقلاب کی بات کرتے ہو پھر یہ انقلاب 23 سالہ زمانے کا انقلاب ہے۔ کہنے والا کہتا ہے اسی 23 سالہ زمانے میں غور کرو، توجہ کرو، آنکھ کھول کے دیکھو، کتابیں اٹھاؤ، قرآن اٹھاؤ، تورات اٹھاؤ، زبور اٹھاؤ، انجیل اٹھاؤ، توجہ کر کے دیکھو، اسی زمانے میں غوطہ زد ہو جاؤ۔ میرے پاک پیغمبر نے 23 سالہ زمانے میں وہ انقلاب پیدا کیا۔ آج 1400 سال گزر جانے کے بعد اس انقلاب کی خوشبو ہے، اس انقلاب کی چمک ہے، اس انقلاب کی دمک ہے، اس انقلاب کا حسن ہے، اس انقلاب کی رونائیاں ہیں۔ میں نے کہا انقلاب میں کوئی ایک معتبر چیز بتاؤ۔ کہنے والا کہتا ہے ساری چیزیں معتبر ہیں، پر اگر بات اس انقلاب کے اندر آنے والی اس کتاب کی جائے جس کتاب کا نام قرآن ہے، پھر وہ 1400 سال سے لے کے آج تک اسی حالت میں موجود ہے۔ میں نے کہا کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ اسی پیغمبر ہے، انقلاب کے انقلاب کا اثر ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، تکبیر، ارے محمد مصطفیٰ زندہ باد، نام محمد مصطفیٰ زندہ باد، ارے اہل بیت زندہ باد، امت صحابہ زندہ باد، قوم صحابہ زندہ باد، طاقت صحابہ زندہ باد، دولت صحابہ زندہ باد، صداقت صحابہ زندہ باد، ارے اہل اولیاء اللہ زندہ باد، ارے اہل سنت والجماعت زندہ باد، ارے تکبیر، زمانہ آخری ہے، دور آخری ہے، وقت آخری ہے۔ آپ سے پہلے سوالات پیغمبر آ کر جا چکے، آپ سب کے بعد آئے ہو۔ سب کے بعد آنے کے لیے آپ کو جو محنت کا زمانہ ملا ہے اس زمانے کو 23 سال کہتے ہیں۔ 23 سالوں میں آپ نے
زور سے ہے یا نہیں؟ کہنے والے کہتے ہیں انقلاب کا معنی تبدیلی ہے، انقلاب کا معنی بدل دینا ہے، معاشرے کو، دور کو، وقت کو، حالات کو، کیفیات کو، انسانوں کو، انسانوں کے ذہنوں کو، قلوبوں کو، اذہان کو، معاشرے کی خرافات کو، بدعت کو، رسومات کو، شرک کو، گمراہی کو، اندھیروں کو دور کر دینا ہے۔ میں نے کہا پھر غور کر کے دیکھو ان ساری چیزوں کو دور کیا کس نے ہے؟ کہنے والے کہتے ہیں اسی پیغمبر نے جس پیغمبر کا انقلاب ہے۔ سبحان اللہ، جس پیغمبر کا انقلاب ہے، جس پیغمبر کا اس انقلاب کی کیا بات کرتے ہو؟ اس انقلاب کا کیا ذکر کرتے ہو؟ اس انقلابی زمانے میں بکریاں چرانے والا بکریاں چرا نہیں سکتا۔ جب میرے پیغمبر کی انقلابی نظر پڑی پھر 22 لاکھ مربع میل کا حکمران نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات کرتے ہو؟ کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ اس انقلاب کو دیکھنا چاہتے ہو؟ اس انقلاب کی نظر جب خطاب کے بیٹے پہ پڑی پھر خطاب کے بیٹے میں وہ انقلاب پیدا ہوا، خط لکھ کے دریا سے باتیں کرتا ہے، ہواؤں کو حکم دیتا ہے، زمین پہ آرڈر کرتا ہے۔ کہنے والے کہتے ہیں کیا ہے؟ میں نے کہا یہ میرے نبی کا انقلاب ہے۔ ہے یا نہیں؟ بے شک، بے شک، اور زور سے۔ بے شک۔ آپ لوگوں کا ویسے دعویٰ ہے نا کہ ہمیں 24 گھنٹے کا وقت دیا جائے، حکومت پاکستان دے، ہم انڈیا سے کشمیر آزاد کرائیں گے۔ انشاءاللہ، کس کا ارادہ ہے؟ انشاءاللہ۔ اچھا دائیں بائیں دیکھ لینا، میں بزرگوں کی بات نہیں کرتا، جوانوں کی بات کرتا ہوں۔ جو جوان دیوار پہ ٹیک لگائے بغیر نہیں بیٹھ سکتا، یہ لائے گا؟ یہ بغیر ٹیک کے نہیں بیٹھ سکتا۔ میں بات چونکہ اپنے ہم عمر لوگوں سے کر رہا ہوں، بزرگوں کی بات نہیں کر رہا۔ یہ کشمیر چھڑا کے لائے گا؟ نہیں، زور سے نہیں، اسے کو پہلے دیوار سے کمر تو چھڑا لے۔ بالکل، بات سمجھ آ رہی ہے؟ بالکل، یہ تھوڑا تھوڑا سا ساتھ ہوتا ہے تاکہ ہم پریشان نہ ہوں، سبحان اللہ، لیکن آپ کی آواز میں کمی ضرور آ گئی۔ سبحان اللہ۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی، اس انقلاب کی نظر جس پہ پڑی، جسے رات کو دیکھا، جسے دن میں دیکھا، جسے صبح میں دیکھا، جسے شام میں دیکھا، جسے میدان جنگ میں بھی دیکھا، نظر پڑی، وہ انسان بدلا یا نہیں بدلا؟ زور سے اور زور سے۔ ایک بزرگ تھے، وہ کہتے میرے دل میں ہمیشہ خیال آتا کاش میں بھی اس زمانے میں پیدا ہوتا تو صحابی ہوتا۔ اگر اس زمانے میں پیدا ہوتا تو کیا ہوتا؟ صحابی، زور سے۔ صحابی۔ آپ کے دل میں بھی کبھی یہ خیال آتا ہوگا یا اللہ ہم بھی اس دور میں پیدا ہوتے تو کاش صحابی ہوتے، رسول اللہ کے ساتھ ہوتے، حضور کے دائیں بائیں ہوتے، آقا کے ارد گرد ہوتے، آقا کے پیچھے نمازیں پڑھتے، حضور سے قرآن سنتے، حضور کے 24 گھنٹے ساتھ رہتے، بدر میں، خیبر میں، احد میں، حنین میں، تبوک میں، یرموک میں آقا کے ساتھ جاتے، حضور کی عزت کے لیے آقا کی موجودگی میں تلوار اٹھاتے۔ کیا مزہ ہوتا، کیا دور ہوتا، کیا زمانہ ہوتا۔ وہ بزرگ کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا، خواب میں میں کیا دیکھتا ہوں؟ ایک گاڑی پہ سوار ہوں، اس گاڑی کی فرنٹ سیٹ پہ اللہ کے نبی تشریف فرما ہے، پیچھے صحابہ بیٹھے، میں گاڑی چلا رہا ہوں اور گاڑی کی بریک فیل ہے۔ وہ کہتے ہیں ابھی یہ میں سوچ رہا ہوں کہ میں اس گاڑی کو روکوں کیسے، اس طریقے سے روکوں حضور کو بھی تکلیف نہ پہنچے، صحابہ کو بھی تکلیف نہ پہنچے۔ وہ کہتے ہیں میں سوچتے سوچتے گاڑی سے چھلانگ لگاتا ہوں، کوئی پتھر اٹھاتا ہوں، اینٹ اٹھاتا ہوں، بلاک اٹھاتا ہوں، کوئی روڑا اٹھا کر کہ اس گاڑی کے ٹائر کے آگے رکھوں، یہ گاڑی رک جائے۔ کہتے ہیں میں نے پتھر، اینٹ یا بلاک کچھ بھی تھا میں نے اٹھایا، جب پلٹ کر دیکھا صحابہ نے اپنے وجودوں کو گاڑی کے ٹائر کے نیچے دے کر گاڑی کو روکا رکھا ہے۔ کہتے ہیں میری آنکھ کھلی، میں رونے لگا، میں نے مصلی بچھا لیا، مصلی بچھا کر میں نے رب سے ہاتھ اٹھا کے دعا کی اور دعا کر کے کہا اللہ مجھے پتا چل گیا اس زمانے میں پیدا کیوں نہیں ہوا، صحابہ پیدا کیوں ہو گئے، میں اپنی جان بچا کر نبی کو بچانا چاہتا ہوں، صحابہ اپنی جان دے کر نبی کو بچانا چاہتا ہوں۔
اپنی جان بچا کر نبی کو بچانا چاہتے ہیں، صحابہ اپنی جان دے کر، تبھی تو بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا ہے، تبھی تو رب کہہ رہا ہے رضی اللہ ہے، تبھی تو محبوب فرمانا ہے اصحابی کا نجوم ہے۔ کون ہے؟ صحابہ ہیں کون؟ صحابہ آواز نہیں ہے، صحابہ جرت نہیں ہے، صحابہ جذبات ہی نہیں ہے، صحابہ ابھی ہاتھ نہیں ہے، صحابہ بلند نہیں ہے، صحابہ آواز پھر کمزور ہے۔ آپ جب کرتے ہو نا کہتے ہو صحابہ، آپ جب کہتے ہو نا صحابہ، کوئی تو ایسا ہے نا جو روتا ہے، کوئی تو ایسا ہے نا جسے تکلیف ہوتی ہے، بے شک اور جیسے کہتے ہیں نا، ایک زمانہ تھا ہمارے ساتھ ایک مسئلہ ہو گیا تو ہم اسپتال میں تھے، تو اسپتال میں کچھ ساتھی ملنے کے لیے آتے تو ہم کچھ بات کرتے تو وہ کہتے ہیں اسپتال والے آہستہ بات کریں، ساتھ والوں کو تکلیف ہو رہی ہے، ساتھ والوں کو تکلیف ہو رہی ہے، زور سے تکلیف ہو رہی ہے۔ آج بھی ایسے کچھ ہوں گے نا، طبیعت کی وجہ سے انہیں تکلیف ہو رہی ہے اور کسی کو نیت کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے، فرق تو ہے نا، کسی کی طبیعت کی وجہ سے ہٹ جاتی ہے، کسی کی نیت کی وجہ سے، قصور ہمارا نہیں زور سے نہیں اور زور سے نہیں قصور ہمارا نہیں، یہ ملک ہمارا ہے، بے شک اس ملک میں ہمیں اپنے ایمانی جذبات کا اظہار کرنے کی مکمل اجازت ہے، اجازت ہے نہیں بے ہے؟ شک میں اس گفتگو کے دوران ہی آپ سے ایک جملہ بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ گزشتہ پچھلے دنوں میں پاکستان کے بین الاقوامی شہر اسلام آباد کے اندر خلیفہ بلا فصل، خلیفۃ المسلمین، خلیفۃ المؤمنین، سسر پیغمبر، یار غار، یار مزار، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک طبقے نے پھر گستاخی کی ہے۔ رب کعبہ کی قسم، آج میں ان نوجوان بزرگوں سے مخاطب ہو کر اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں، جو طبقہ صدیق کو کافر کہتا ہے، ہم اسے صرف کافر نہیں بلکہ کائنات کا بدترین اور خلیص ترین اگر کسی کی عقیدے میں صحابہ کی توہین ایمان ہے، ہمارے عقیدے میں صحابہ کی محبت میں اس گستاخ کو کافر کہنا ایمان ہے، بے شک اور میرا ایمان قرآن سے ثابت ہے، بے شک زور سے بے شک اور زور سے۔ بے شک کسی نے سفہا کہہ کر صحابہ کو بے وقوف کہا تھا، رب نے الا انہم ہم السفہا کہہ کر اسے بے وقوف کہا تھا۔ یہ میرے مرشد اقنواس کا درد ہے، جو صحابہ کو جس طرح کہے آپ اسے اسی طرح کہیں، بے شک اور ہمارے لیے کوئی مجبوری نہیں ہے، بے شک کیونکہ ہماری سیٹوں کا مسئلہ نہیں ہے، بے شک ہماری زمینوں کا مسئلہ نہیں ہے، بے شک ہمارے پرمٹ کا مسئلہ نہیں ہے، بے شک ہماری جائیداد کا مسئلہ نہیں ہے، بے شک ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے۔ بے شک کس کا مسئلہ ہے؟ ایمان کا، اور سے ایمان کا، ایمان کا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں بیٹا آپ چھوٹے ہو، بچے ہو، آپ ایسی باتیں نہ کرو، حالات بڑے خراب ہیں۔ بے شک کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا سادہ سے لوگ، کہتے ہیں بیٹا آپ ایسا نہ کرو، حالات بڑے خراب ہیں۔ میں نے کہا حضرت میں ایسا نہیں کرتا، حالات چونکہ خراب ہیں، آپ لکھ کر دو، میں نے مرنا نہیں ہے۔ بے شک بے شک پھر وہ کہتے ہیں بیٹا یہ کیسی بات ہے؟ میں نے کہا یہ بھی وہی بات ہے، بے شک جب مرنا ہی ہے تو تھوڑا طریقے سے نہ مرے، مرنا نہیں ہے، مرنا ہے، مرنا ہے۔ کون کہتا ہے نہیں مرنا؟ سب نے مرنا ہے، بے شک تو تھوڑا مسکرا کر نہ مرے، پھر بے شک تھوڑا سا فخر سے نہ مرے، سبحان اللہ، ایسے نہ مرے کہ فرشتے انتظار میں ہوں، سبحان اللہ، نہ کہ ایسے مرے کہ اللہ کی دھرتی بھی بددعا کرے اللہ کہ ربا جتنے لوگ زمین پہ چلتے تھے میں اس سے تنگ تھی، یہ کیوں آیا؟ ایسے جائیں زمین کہے ربا اسی کا تو انتظار تھا، اسی
سے تو اللہ کی زمین کو پیار تھا کہ جو صحابہ پہ نثار تھا. اور زور سے یہ میرے پاک پیغمبر کا انقلاب ہے. آج 15ویں صدی شروع ہونے کو ہے. دنیا میں رہنے والے غیرت مند بچے بوڑھے جوان ہر وقت کو پتہ ہے صحابہ کون ہے, کیسے ہیں, کیا ہے, قرآن میں کتنی عظمت ہے, حدیث میں کتنی عظمت ہے, اللہ کو کتنا پیار ہے. کہنے والے کہتے ہیں یک نواز کی محنت ہے, کہنے والے کہتے ہیں عیسار کی محنت ہے, کہنے والے کہتے ہیں ضیاء الرحمن کی محنت ہے, کہنے والے کہتے ہیں اعظم طارق کی محنت ہے. میں نے کہا اعظم طارق حق نواز سے لے کے آج آپ اور مجھ تک یہ ذریعہ ہے. اصل میں رب کو ان پیاروں سے پیار ہے جن کی زندگی نبی پہ قربان ہے. میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں. جس شخص کو پتہ ہے نا کہ کوئی بندہ, کوئی انسان علاقے کا ہو یا شہر کا ہو, صحابہ پہ تان کرتا ہے, صحابہ پہ اعتراض کرتا ہے, صحابہ کو گالی دیتا ہے, صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے, اور وہ اس لیے نہیں بولتا میری نوکری کا کیا بنے گا, اور وہ اس لیے نہیں بولتا میری تنخواہ کا کیا بنے گا, وہ اس لیے نہیں بولتا میری عزت کا کیا بنے گا, وہ اس لیے نہیں بولتا لوگ مجھے برا بھلا کہیں گے, لوگ مجھے شرارتی اور فسادی کہیں گے. یہ جو آج چپ کر کے اس توہین اور گستاخی کو برداشت کر لیتا ہے نا, اس سے کل قیامت کے میدان میں خدا ضرور پوچھے گا انشاءاللہ. اس نے دین پڑھا تھا, اس نے علم سیکھا تھا, اس نے حدیث پڑھی تھی, اس نے قرآن پڑھا تھا, اس نے قرآن کو سمجھا تھا, صرف پڑھا نہیں تھا پڑھایا بھی تھا. یہ قرآن پہ عمل پیرا تھا, نمازی تھا, یہ حاجی تھا, یہ مجاہد تھا, یہ غازی تھا. اس کے سامنے ایک طبقے نے کہ جسے نہ اپنے باپ کی خبر ہے نہ جسے اپنی امی کا پتہ ہے یہ حلالی ہے یا حرامی ہے, اسے اتنا تک نہیں پتا. اور وہ طبقہ شرعام اصحاب رسول میں سے سب سے بڑے صحابی جسے دنیا خلیفہ بلا فصل جناب صدیق اکبر کے نام سے جانتی ہے, کہ جس نے میرے نبی کی موجودگی میں 17 نمازیں مصلی رسول پہ کھڑے ہو کر پڑھائی, اس پہ اعتراض کیا, گالی دی, برا بھلا کہا, جو نہیں بولا اس صوفی مولوی سے خدا پوچھے گا. ہم اپنا حق ادا کر رہے ہیں, ہم اپنا فرض ادا کر رہے ہیں, ہم اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں. صحابہ مجھے اکیلے کے تو نہیں ہیں, صحابہ میرے اکیلے کے تو نہیں ہے نا, صحابہ سب کے ہیں یا میرے ہیں؟ سب کے, زور سے سب کے, اور زور سے سب کے. ان کی عظمت بیان کرنا صرف اکیلے میری ذمہ داری ہے؟ نہیں, سب کا. بہت سارے ایسے لوگ بھی ملتے ہیں دیکھنے کو, سننے کو, ان مولویوں کا یہ کام ہے انہیں کرنے دو, انہی کا کام ہے, ہمارا نہیں ہے. پھر ان سے میں کہنا چاہتا ہوں جنت بھی پھر انہی کی ہے, تمہاری تو نہیں ہے. جنت بھی پھر انہی کی ہے, تمہاری نہیں ہے نا. جنت کی طرف رکھتے ہو, جنت میں جانا چاہتے ہو, اور جنت کے مالکوں سے اختلاف ہے, جنت کے مالکوں سے اختلاف ہے. چابی جن کے پاس ہے ان سے اختلاف ہے, جن کی مہر لگنی ہے ان سے اختلاف ہے, حوض کوثر پہ جن کے ہاتھ سے پیالہ لینا چاہتے ہو ان سے اختلاف ہے. یہ اختلاف ذلیل تو کر سکتا ہے, عزت نہیں دے سکتا. بے شک یہ اختلاف عزت نہیں دے سکتا, عزت نہیں. تو میرے پیغمبر وہ پیغمبر ہے کہ جس پیغمبر کا آج بھی انقلاب دنیا میں گونج رہا ہے, چمک رہا ہے. بازاروں میں دیکھو, گلیوں میں دیکھو, کوچوں میں دیکھو, آبادیوں میں دیکھو, صحرا میں دیکھو, شہروں میں دیکھو, بستیوں میں دیکھو, جنگلات میں دیکھو, محلات میں دیکھو. آج بھی میرے پیغمبر کا انقلاب قرآن کی صورت میں, نماز کی صورت میں, اذان کی صورت میں, توحید کی صورت میں, کلمے کی صورت میں, دعوت کی صورت میں, محبت کی صورت میں, عشق کی صورت میں گونج رہا ہے.
دنیا کے طول و عرض اور چپے چپے پہ اگر میں بات کروں مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، عرب سے لے کے عجم تک، آسمان سے لے کے زمین تک، وہ حصہ بتاؤ، چپا بتاؤ، کونا بتاؤ، دھرتی بتاؤ، خطہ بتاؤ، گاؤں بتاؤ، قصبہ بتاؤ، آبادی بتاؤ، دیہات بتاؤ، جنگلات بتاؤ، سمندر ہو، دریائے ہوں، ہوائیں ہوں، فضائیں ہوں، کوئی ذرہ بتاؤ کہ جس ذرے پہ آج میرے پاک پیغمبر کا نام نامی اس میں گرامی نہ ہو، جس ذرے پہ آج میرے پاک پیغمبر کی نبوت کا ذکر نہ ہو، جس ذرے پہ آج میرے پاک پیغمبر کے یاروں کا، تابعداروں کا، فرما برداروں کا، وفاشیاروں کا ذکر نہ ہو، وہ ذرہ بتاؤ جس ذرے پہ آج ایسے لوگ ہوں جو کہتے ہو اہل بیت کا پتہ نہیں ہے، اہل بیت کو جانتے نہیں ہیں، اہل بیت کو مانتے نہیں ہیں، کوئی طبقہ بتاؤ جو یہ کہتا ہو، کوئی نہیں مل سکتا، ہر زمانے کو پتہ ہے، ہر دور کو پتہ ہے، ہر وقت کو پتہ ہے، ہر گھڑی کو پتہ ہے، ہر لمحے کو پتہ ہے، ہر خیالات کو پتہ ہے، ہر مومن کو پتہ ہے، ہر کافر کو پتہ ہے، دنیا میں آنے والے ہر انسان کو پتہ ہے کہ میرے پاک پیغمبر اس کائنات کے آخری نبی ہیں اور میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، ہر انسان کو پتہ ہے۔ ہاں کچھ دجال ایسے ہیں، کچھ لعنتی ایسے ہیں، کچھ بدبخت ایسے ہیں، کچھ زندیق ایسے ہیں، کچھ کافر ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم اس نبی کو آخری نہیں مانتے، اس کو مانتے ہیں کہ جس کا نام انہوں نے لیا ہے، وہ کہتے ہیں یہ نبی آخری نبی ہے۔ میں نے کہا جو میرے نبی کی نبوت کے بعد کسی کی نبوت کو مانے وہ بھی کافر ہے، اور جو میرے نبی کے بعد ابو بکر کے علاوہ کسی کی امامت کو مانے وہ بھی کافر ہے۔ محمد مصطفیٰ زندہ باد، محمد مصطفیٰ زندہ باد۔ میرے محبوب نے امی عائشہ صدیقہ، طیبہ، طاہرہ، عفیفہ، عتیقہ، سیدہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، عائشہ اپنے بابا ابو بکر سے کہو کہاں کھڑے ہوں؟ میرے مصلی پر۔ کس کا مصلی ہے؟ محبوب کا۔ حکم کس کا ہے؟ زور سے۔ میرے محبوب تو اپنی مرضی سے بولتے نہیں ہیں۔ بے شک وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرا محبوب تو مرضی سے نہیں بولتا۔ پتہ چلا اشارہ محبوب کا ہے، آواز محبوب کی ہے، حکم رب کا ہے۔ بے شک کس کا ہے؟ رب کا۔ کس کا ہے؟ حضرت صدیق اکبر مصلی پر، فجر کی نماز ہے مصلی پر، ظہر کی نماز ہے مصلی پر، عصر کی نماز ہے مصلی پر، مغرب کی نماز ہے مصلی پر، عشاء کی نماز ہے مصلی پر۔ بعض روایات میں 17 نمازیں، بعض میں 21 نمازیں کس نے پڑھائیں؟ حضرت صدیق اکبر نے۔ کیا پیچھے کھڑے ہونے والے صحابہ نہیں تھے؟ بے شک آپ سے پوچھتا ہوں، صحابہ نہیں تھے؟ ان صحابہ میں علی نہیں تھے؟ علی نہیں تھے؟ جب صحابہ بھی تھے علی بھی تھے، پھر کوئی ایک روایت بتاؤ کہ علی کہتے ہیں یا رسول اللہ ایک میں پڑھا لوں؟ یا رسول اللہ اعزاز کے لیے آپ کی موجودگی میں ایک نماز علی پڑھا لیں، ایک نماز عثمان پڑھا لیں، کوئی آواز آئی؟ زور سے نہیں۔ جب مسجد میں مقتدی موجود ہے، امام موجود ہے، پیچھے سے کوئی آواز نہیں، پتہ چلا اس امام کے پیچھے سارے متحد ہیں، سارے متفق ہیں۔ کوئی اعتراض کرتا؟ نہیں۔ اگر کوئی کرتا تو کہہ دیتا۔ کسی نے کہا؟ نہیں۔ کیا؟ نہیں۔ آواز لگائی؟ نہیں۔ شور مچایا؟ نہیں۔ کیوں کہ صحابہ تھے۔ کیوں؟ صحابہ نے محبوب سے اعتراض کرنا سیکھا نہیں تھا، وہ بھی صدیق تھے، وہ بھی صدیق پہ۔ کہ ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی آمنا سامنا ہوتا نا، علی سلام میں پہل کرتے ہیں، علی سلام میں ہمیشہ پہل کرتے ہیں۔ حضرت علی کی عادت مبارکہ تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک دن علی نے پہل نہ کی،
2 दिन हो गए अली ने पहल न की। सिद्दीक ने महसूस कर लिया। क्या कर लिया? महसूस कर लिया। और सिद्दीक अकबर हुजूर के दरवाजे पे पहुंचे। या रसूलल्लाह, अली से पूछे ना, नाराज तो नहीं है? अली से पूछे ना, नाराज तो नहीं है? अल्लाह के रसूल ने हजरत अली रजी अल्लाह तआला को बुलाया। अली, सिद्दीक ने कुछ महसूस किया और महसूस ये किया, हमेशा सलाम में पहल करते थे, आज सलाम में पहल क्यों नहीं की? हजरत अली कहते हैं, या रसूलल्लाह, आपका फरमान मैंने सुना और फरमान ये है कि जो जिस शख्स को सलाम में पहल करता है उसे अल्लाह जन्नत में खूबसूरत सा महल अता फरमाते हैं। सुभान अल्लाह! क्या अता फरमाते हैं? खूबसूरत सा बड़ा सा महल अता फरमाते हैं। अली ने सोचा कि ये महल अली अबू बकर को तोहफा ना दे। सुभान अल्लाह! काश ये मेरी बात आप तक पहुंचती और आप सुभान अल्लाह! अली का जी चाहा कि अली ये महल सिद्दीक को तोहफे में ना दे। सुभान अल्लाह! मैंने इसलिए जानबूझकर, या रसूल अल्लाह नाराजगी नहीं, सिद्दीक से नाराज होकर अली क्या करेगा? सुभान अल्लाह! मैं कहता हूँ काश उस बंगी को भी समझ आए, अली का ये अकीदा है। अली का ये अकीदा है। अली कहते मेरा जी चाहा मैं ये जन्नत का महल सिद्दीक को तोहफे में दूं। मैंने कहा दुनिया के लोगों, जो अली सिद्दीक को तोहफे में महल दे वो सिद्दीक से इख्तिलाफ नहीं कर सकता। सिद्दीक से इख्तिलाफ नहीं कर सकता। सिद्दीक से इख्तिलाफ नहीं कर सकता। और जब अली नहीं कर सकता ना, तो अली की ज़ौजा फातिमा भी नहीं कर सकती। फातिमा भी नहीं कर सकती। फातिमा भी नहीं कर सकती। ये इतना जाहिल है, बल्कि जाहिलों का सरदार है। ये कहता है बाग़े फदक का मसला बना, इख्तिलाफ हो गया, इतराज हो गया। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा खुद गई सिद्दीक के दरवाजे पे। मैंने कहा फंस तो तू खुद गया। उसने कहा वो कैसे? मैंने कहा हजरत फातिमा किसके दरवाजे पे गई? कहता सिद्दीक के। मैंने कहा क्यों? कहता सवाल करने। मैंने कहा सवाल क्यों? तेरे अकीदे में खलीफा अव्वल अली नहीं है? तेरे अकीदे में खलीफा अव्वल अली नहीं है? कहता है ना। मैंने कहा फिर सिद्दीक के पास क्यों? यानी फातिमा ने भी जिसे खलीफा अव्वल और बरहक माना, उसका नाम अबू बकर सिद्दीक है। क्या नाम है? क्या नाम है? अबू बकर। और जिसने सिद्दीक ना माना वो पक्का कायनात का जिंदीक है। बेशक बेशक। मेरे इस जुमले पे किसी को इख्तिलाफ तो नहीं होना भी नहीं चाहिए। जोर से और जोर से। बेशक ये शख्स जिंदीक है, मुसलमान नहीं। जोर से नहीं। हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर है। हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जा रहे हैं, रास्ते में हुसैन इब्न अली से मुलाकात हो गई। किससे मुलाकात हो गई? हजरत हुसैन से, मेरे पीर हुसैन से मेरे पीर उमर की मुलाकात हो गई, आमना सामना हो गया। हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं मेरे भतीजे हुसैन। क्या फरमाया? कोई किसी को नफरत में भतीजा कहता है? नहीं। हुसैन कहते हैं जी चाचू। सुभान अल्लाह। कोई किसी को नफरत में चाचू कहता है? नहीं। जोर से नहीं। और जोर से नहीं। और अगर कोई कहे कि हजरत हुसैन दिल ही दिल में तो ठीक नहीं समझते थे, लेकिन जुबान पे समझते थे, ये हजरत हुसैन की तौहीन हुई ना हुई? और जिसने हुसैन की तौहीन की ये मोमिन हुआ काफिर हुआ? काफिर। काफिर। अब लफ्ज़ काफिर पे डर जाते हो और इतराज हम पे करते हो, इन्होंने छोड़ दिया। लफ्ज़ काफिर आता है, डर आप जाते हो, इतराज हम पे होता है, इन्होंने तो छोड़ दिया। बात समझ आ रही है? बिल्कुल। हमने नहीं छोड़ा। बेशक हमने उसे काफिर कहना नहीं छोड़ा, हमने उसे मुर्तद कहना नहीं छोड़ा, क्योंकि उसने सहाबा को बुरा भला कहना नहीं छोड़ा। और वो जब तक कहता रहेगा उसे जवाब में हक नवाज कहता रहेगा। कहता रहेगा नहीं कहता रहेगा? डर किसे कहते हैं, खौफ किसे कहते हैं, ये होती क्या चीजें हमें माँ बाप ने ना सिखाई है ना बताई है। हम नहीं डरते, अल्लाह की कसम नहीं डरते। मैं अपने कायद का जुमला तो नहीं दोहराता, वो बड़े थे उनका जुमला भी बड़ा था। डर जरूर लगता है, लेकिन वो बात जहन में जब आती है ना कि
کہ ڈر کے آگے جیت ہوتی ہے، ڈر کے آگے جیت ہوتی ہے. اتنا ڈر ضرور لگتا ہے. کیا بنے گا؟ کبھی کبھی خیال آتا ہے، ہمیں بھی آتا ہے کیا بنے گا، کیا ہو جائے گا. پھر سوچتے ہیں کیا بنے گا، کچھ نہیں بنے گا. قبر بنے گی اور اچھی بنے گی. بے شک اس نظریے پہ جا کر خوبصورت بنے گی. بے شک اس نظریے پہ کٹ کر وسیع بنے گی. بے شک اس نظریے پہ ذبح ہو کر قربان ہو کر قبر کشادہ ہوگی. بے شک قبر میں روشنی ہوگی. ہوگی نہیں ہوگی؟ بے شک زور سے ہوگی نہیں ہوگی؟ ہوگی. جس کا یہ عقیدہ ہوگا اس کے ساتھ ایسا ہوگا نہیں ہوگا؟ ہوگا. اور جس کا وہ عقیدہ ہوگا یہ مرنے کے بعد بھی پہچانا نہیں جائے گا. قبر میں جائے گا عذاب ہوگا. صرف قبر میں عذاب نہیں ہوگا بلکہ اسے قیامت تک عذاب ہوتا رہے گا. اور قیامت کے بعد تا حیات اس کے ساتھ عذاب چلتا رہے گا. اور جن کے دلوں میں صحابہ اور اہل بیت کی محبت رچی ہوئی ہے، بسی ہوئی ہے، ان کے قریب بھی عذاب نہیں آئے گا. رب ذوالجلال فیصلہ فرمائیں گے انہوں نے اپنی جان مال عزت اور صحابہ اور اہل بیت کے نام پہ وقف کی ہے. وہ دیوانے محمد کے تھے، یہ دیوانے صحابہ کے. سبحان اللہ. ہے یا نہیں؟ بے شک ہے یا نہیں؟ اعتراض کس پر ہوتا ہے؟ حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں بھتیجے بڑا عرصہ ہوا گھر چکر نہیں لگایا. بھتیجے کہتے ہیں چاچو کل آؤں گا. سبحان اللہ. کب آؤں گا؟ کل آؤں گا. کل آؤں گا. حضرت فاروق اعظم اپنے گھر میں موجود ہیں، صحابہ کرام موجود ہیں، میٹنگ ہو رہی ہے، مشورہ چل رہا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر دروازے کے باہر کھڑے ہیں. حضرت حسین آ گئے. کون آ گئے؟ حضرت حسین آ گئے. بھائی نواسہ رسول آ گئے. جگر گوشہ بطول آ گئے. سبحان اللہ. علی کے دل کا چین آ گئے. سبحان اللہ. میرے محبوب کے بیٹے آ گئے. سبحان اللہ. حضرت حسین آ گئے. حضرت حسین جو ہی پہنچے نا عبداللہ بن عمر سے پوچھا عبداللہ بابا اندر ہیں، کیا چل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ مشورہ چل رہا ہے. حضرت حسین ساتھ کھڑے ہوئے. دروازہ کھٹکھٹایا نہیں، دروازہ بجایا نہیں. میں نے کہا کسی نے صحابہ کا احترام سیکھنا ہونا اہل بیت سے سیکھنا. سبحان اللہ. کس سے سیکھ لو؟ اہل بیت سے. کس سے سیکھ لو؟ اہل بیت سے. کون کہتا ہے اختلاف تھا؟ کون کہتا ہے اختلاف تھا؟ میں کہتا ہوں جتنا پیار عہد میں تھا کائنات میں کسی میں نہیں. سبحان اللہ. بے شک کائنات میں اتنا پیار کسی اور میں نہیں. کافی دیر کھڑے رہے. اس کے بعد جانے لگے تو عبداللہ بن عمر سے کہا عبداللہ بابا سے کہنا بھتیجا آیا تھا. کیا کہنا؟ بھتیجا آیا تھا. کہیں یہ نہ سمجھے آیا نہیں تھا. حضرت عبداللہ بن عمر بتانا بھول گئے. حضرت حسین چلے گئے. کچھ دن کے بعد راستے میں پھر ملاقات ہوئی. حضرت عمر کہتے ہیں بھتیجے آئے نہیں تھے؟ بھتیجا کہتا ہے چاچو آیا تھا. عبداللہ بن عمر موجود تھے دروازے پہ. حضرت حسین رک گئے، آنکھوں سے آنسو آنے لگے. حسین آئے تھے پھر بتایا کیوں نہیں؟ حضرت حسین کہتے ہیں چاچو آپ مصروف تھے. حضرت عمر کا جملہ سنو، خطاب کے بیٹے کے الفاظ سنو، 22 لاکھ مربع میل پہ حکمرانی کرنے والے کا جملہ سنو. حسین عمر کا مشورہ تیری آمد سے بڑا نہیں تھا. عمر کا مشورہ تیری آمد سے بڑا نہیں تھا. عمر کے جملے تیری آمد سے بڑے نہیں تھے. عمر کے الفاظ تیری آمد سے بڑے نہیں تھے. حسین تو میرے دروازے پہ آ کر بغیر ملے چلا گیا. عمر کو دکھ پہنچا، عمر کو افسوس ہوا. یہ مشورہ چھوٹا ہے، تیری آمد بڑی ہے. بڑی ہے. کہ عمر کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تیری آمد پہ خطبے کے موقع رسول اللہ ممبر سے اٹھ جائے گا. حسین تیری عظمت ہے، حسین تیرا مقام ہے، حسین تیرا رتبہ ہے. ہم نے اپنے کانوں سے سنا اور آنکھوں سے دیکھا. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں میرے صحابہ مجھے اپنے بیٹوں سے پیار ہے، تم بھی اس سے پیار کرو. سبحان اللہ. پیار. صحابہ حضور کا فیصلہ رد کر سکتے ہیں؟ نہیں. حضور کا فیصلہ نہ مان سکتے ہیں؟ نہیں. ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں. زور سے نہیں. زور سے. نہیں. وقت گزر گیا. ایک وقت ایسا بھی تھا نا حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت حسین باہر کھیل رہے ہیں. کھیل چل رہی ہے، کھیل ہو رہا ہے. کھیل ہی کھیل میں حضرت حسین حضرت عبداللہ بن عمر کو کہتے ہیں وہ جو مسجد کے ممبر پہ کھڑے ہیں نا آپ کے بابا عمر ہمارے نوکر ہیں. کیا ہے؟ نوکر. ہمارے در کا خادم ہے، ہمارا نوکر ہے. حضرت عبداللہ بن عمر کو یہ بات اچھی نہیں لگی. وہ کہتے ہیں میرا بابا امیر المومنین ہے، حسین کہتے ہیں کہ ہمارا نوکر ہے.
شام کو حضرت عمر لیٹے ہوئے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر آ گئے، آ کر کہتے ہیں بابا آج حسین نے بڑا عجیب جملہ کہا، اور جملہ یہ کہا کہ عمر ہمارا نوکر ہے۔ حضرت عمر کھڑے ہو گئے، فوراً کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر کہتے ہیں بیٹا عبداللہ کیا کہا؟ کہتے ہیں حضرت حسین کہتے ہیں عمر ہمارا نوکر ہے، خادم ہے۔ مسکرانے لگے، کہا دوبارہ بتاؤ کیا کہا؟ سبحان اللہ، کیا کہا؟ کہتے ہیں حضرت حسین کہتے ہیں آپ ہمارے نوکر ہو؟ کہتے ہیں عبداللہ اسی طرح کہا؟ جی اسی طرح کہا، جاؤ حسین کو تولیہ کر دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جاؤ حسین کو لکھ کر دے۔ حضرت حسین نے لکھ کر دیا۔ خطاب کے بیٹے کا جواب سنو، میرے معبود کے مصلی پہ آنے والے خلیفہ دوم کا جواب سنو، 22 لاکھ مربع میل پہ حکمرانی کرنے والے شاہ سوار کا جواب سنو، اور جس کا حکم جانور مانے، جنگل کے درندے مانے، اس کا جواب سنو، جس کا حکم دریا مانے، ہوائیں مانے، فضائیں مانے، اس کا جواب سنو۔ عمر جملہ کہہ کے کہتے ہیں حسین کا لکھا ہوا خط عمر کی بخشش کے لیے کافی ہے۔ محمد مصطفیٰ زندہ باد، نام محمد مصطفیٰ زندہ باد، نعرہ ختم نبوت زندہ باد، خلافت راشدہ، ہتھیار، خلافت راشدہ، ہتھیار، تکبیر، اللہ اکبر، عمر کی بخشش کے لیے کافی ہے۔ اسے محبت کہتے ہیں، نفرت کہتے ہیں؟ محبت، محبت، اور زور سے محبت، اسے محبت کہتے ہیں، نفرت کہتے ہیں؟ محبت، اور حضور کو اپنے اہل بیت سے محبت ہے۔ حضور تشریف لے گئے اما فاطمہ الزہرا کے گھر، حضرت حسین کی ولادت ہوئی ہے، اللہ کے نبی تشریف لے گئے، پہنچے، میرا بیٹا دکھاؤ۔ حضور فرمانے میرا بیٹا دکھاؤ۔ اما نے اللہ کے نبی کو حضرت حسین دیا، حضرت حسین ہاتھوں میں آئے، حضور نے پہلے نام پوچھا، علی کہتے ہیں نام حرب رکھا، کہتے ہیں نہیں اس کا نام حسین ہے۔ کیا نام ہے؟ اس کا نام حسین ہے۔ نام کس نے رکھا؟ اس کا نام حسین ہے۔ پھر سینے سے لگا لیا، سینے سے لگا لیا، پھر اپنے ہونٹوں کو حسین کے قریب کر لیا، حسین کو بوسہ دیا، بوسہ بھی کہیں اور نہیں، بوسہ بھی ہونٹوں پہ دیا۔ کس نے؟ امام الانبیاء نے، امام کائنات نے، ساری کائنات کے سردار نے، رب کے بعد جس کا مقام ہے اس نے، جس کے لیے کائنات کو سجایا اس نے، جس کے لیے آسمان زمینوں کو بنایا اس نے، جس کے لیے ساری کائنات کو رب نے سجایا اس کے لیے، اس کے ہاتھ میں حضرت حسین ہے۔ دنیا کے لوگوں میں نے منظر کشی کی ہے، میرے جملے پہ غور کرنا۔ ایک منظر یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں حسین ہے، اور ایک منظر وہ ہے کہ غار ہیرا کے اندر صدیق کی گود ہے، مصطفیٰ کا سر ہے، حضرت حسین محمد کے ہاتھوں میں ہے، اور اللہ کے نبی کی آنکھ حسین کے چہرے کے نظارے کر رہی ہے۔ حسین کو اللہ کے نبی دیکھ رہے ہیں۔ ساری کائنات جس چہرے کو دیکھنا چاہتی ہے وہ چہرہ حسین کو دیکھ رہا ہے۔ ساری کائنات جس چہرے کا دیدار کرنا چاہتی ہے اس کا دیدار ابو بکر کرتا ہے۔ غار کا منظر ہے، حضور کی گود ہے، ابو بکر کی گود ہے، حضور کا سر مبارک ہے۔ دنیا کے لوگوں صدیق کی خواہش ہے ربا آنکھ ابو بکر کی ہو، چہرہ مصطفیٰ کا ہو۔ سبحان اللہ، اس سے بڑی خواہش نہیں، اس سے بڑی آرزو نہیں، اس سے بڑی تمنا نہیں، آج گاؤں میں بیٹھنے والے، اس مسجد میں بیٹھنے والے بچے بوڑھے بزرگ کی خواہش ہے۔ کوئی کہتا ہے میں پائلٹ بنوں، کوئی کہتا ہے میں ڈاکٹر بنوں، کوئی کہتا ہے میں شیخ الحدیث بنوں، کوئی کہتا ہے میں مفسر بنوں، کوئی کہتا ہے میں خطیب بنوں، کوئی کہتا ہے میں نعت خوان بنوں، کوئی کہتا ہے میں وائز بنوں۔ ایسے بھی ہوں گے نا جو کہتے ہوں گے اللہ میں حق نواز بنوں، اللہ میں اعظم طارق بنوں، اللہ میں ضیاء الرحمان بنوں، اللہ میں علی شیر حیدری بنوں، اللہ میں صحابہ کا دیوانہ بن جاؤں، صحابہ کا پروانہ بن جاؤں۔ لیکن ایک صدیق ہے، صدیق کہتے ہیں اللہ میری 3 خواہشیں ہیں۔ پہلی خواہش ہے آنکھ ابو بکر کی ہو، چہرہ مصطفیٰ کا ہو، وہ رب بھی پھر رب ہے۔ رب نے جواب میں کہا ہوگا ابو بکر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک لمحے میں، ایک وقت میں، ایک گھڑی میں، چند منٹوں میں، چند سیکنڈوں میں کائنات میں ایسا ماحول بنا دوں گا، گود تیری ہوگی، سر مصطفیٰ کا ہوگا، کائنات کے کافر ڈھونڈتے رہیں گے، ابو بکر دیدار کرتا رہے گا۔ منظر بھی یوں بن گیا، ساری کائنات کے کافر ڈھونڈ رہے، صدیق نظارے کر رہے،
گود صدیق ہے، رخ انور ہے، سبحان اللہ چہرہ وضحا ہے، صدیق کی گود میں نے کہا صدیق بتاؤ نا کیسا لگ رہا ہے؟ صدیق جواب نہیں دیتے۔ میں نے کہا صدیق بتاؤ نا کتنا خوبصورت ہے، جواب نہیں دیتے۔ میں نے کہا صدیق بتاؤ نا کتنے پیارے ہیں، صدیق جواب نہیں دیتے۔ میں نے کہا بتاؤ نا صدیق کتنا حسن ہے، صدیق جواب نہیں دیتے۔ میں نے کہا بتاؤ نا صدیق زلفیں کیسی ہیں، صدیق جواب نہیں دیتے۔ میں نے کہا صدیق بتاؤ نا چہرہ کیسا ہے، جواب نہیں دیتے۔ پلکیں کیسی ہیں، جواب نہیں دیتے۔ آنکھیں کیسی ہیں، جواب نہیں دیتے۔ ہونٹ کیسے ہیں، جواب نہیں دیتے۔ لب کیسے ہیں، جواب نہیں دیتے۔ داڑھی مبارک کیسی ہے، جواب نہیں دیتے۔ میں نے اکابر سے پوچھا، صدیق جواب نہیں دیتے۔ اکابر نے جواب میں کہا صدیق اس وقت کو جواب میں ضائع نہیں کرنے، بلکہ صدیق کہتے ہیں جو وقت جواب میں جائے وہ وقت دیدار میں۔ جواب کا بھی صدیق کے پاس وقت نہیں ہے، صدیق کے پاس جواب کا بھی وقت نہیں ہے، صرف آج دیدار کا وقت ہے۔ سبحان اللہ میں نے کہا صدیق تیری کیا آنکھیں ہیں، کیا چہرہ ہے، کیا دل ہے، کیا خواہش ہے، کیا وجود ہے؟ تیری گود ہے، مصطفیٰ کا سر ہے۔ صدیق بتاؤ نا کتنا مزہ آیا؟ صدیق کہتے ہیں یہ مزہ مجھ سے مت پوچھو، میرے مخالف سے پوچھو، مجھ سے مت پوچھو، میرے دشمن سے پوچھو، مجھ سے مت پوچھو، میرے گستاخ سے پوچھو۔ میں نے کہا تو بتا۔ وہ کہتا ہے میں نے بڑی کوشش کی، سبحان اللہ میں بڑی کوشش کی، جہاں تک جا سکتا تھا گیا۔ صدیق نے چھوڑا نہیں میں نے بڑی کوشش کی اور ماروں، میں نے بڑی کوشش کی جدا کروں، میں نے بڑی کوشش کی دور کر دوں۔ میں نے کہا تفصیل بتا۔ کہتا ہے جب میں آ رہا تھا مجھے بہت ساروں نے کہا نہ جا۔ یہ صدیق ہے، چھوڑتا نہیں ہے، سبحان اللہ یہ جدا ہونے کے لیے آیا ہی نہیں ہے، یہ آیا ہے کسی اور کام کے لیے، اور کام یہ ہے آنکھ میری ہو، چہرہ مصطفیٰ کا ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ چھوڑنے نہیں آیا، یہ دیدار کرنے آیا ہے۔ اور جب کسی کو کسی کے دیدار کی طلب ہو نا، اور ساری کائنات میں سب سے بڑھ کر ہو، پھر اسے وہ موقع ملے، وہ دائیں بائیں دیکھتے نہیں دائیں بائیں دیکھتے۔ میں ایک جگہ گفتگو کر رہا تھا، میں نے یہی بات کی تو ایک ساتھی مجھے بعد میں ملا اور روتا وہ مجھے کہتا ہے حضرت مجھے 20 سال کے بعد اللہ نے بیٹا دیا۔ سبحان اللہ کتنے سال کے بعد؟ 20 سال 20 سال کے بعد۔ میری بڑی خواہش تھی، میں ہر نماز میں اللہ سے بیٹا مانگتا، فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں اللہ سے بیٹا مانگتا۔ 20 سال کے بعد جب رب نے میری یہ خواہش پوری کی نا، تو حضرت جب میں نے پہلی مرتبہ اس کو اپنے ہاتھوں میں لیا نا، مجھے ساری دنیا بھول گئی، ساری کائنات مجھے یہ بھول گیا میں کون ہوں۔ میں نے کہا اتنا مگن ہو گیا، اتنا مست ہو گیا بیٹے کا چہرہ دیکھنے میں۔ پھر میں نے سوچا، میں نے کہا جس نے 20 سال بعد اپنا بیٹا ہاتھوں میں دیکھا وہ اتنا مست ہو گیا جس نے ساری کائنات کا سردار دیکھا۔ 20 سال بعد دعا مانگ کر بیٹا دیکھا تو اتنا مست ہو گیا کائنات بھول گیا۔ جس نے ساری زندگی خواہش کی ہو پھر موقع ملے، یہ بیٹے حضور کے مقابلہ کہاں کر سکتے ہیں؟ رب کعبہ کی قسم، ساری کائنات ایک طرف، دیدار مصطفیٰ ایک طرف، ساری کائنات ایک طرف، نسبت رسول ایک طرف، ساری کائنات ایک طرف، عظمت رسول ایک طرف، بلکہ ساری کائنات کا حسن کی اگر بات کی جائے، علامہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا اللہ نے کائنات میں حسن کے 100 درجے بنائے، 100 میں سے 99 علیحدہ کیے، ایک کو علیحدہ کیا، ایک کے 2 ٹکڑے کیے، آدھا ٹکڑا یوسف کو دیا، آدھا ساری کائنات کو دیا، آدھا ٹکڑا حضرت یوسف کو دیا اور آدھا حسن کا ٹکڑا ساری کائنات کو دیا۔ کائنات کتنی حسین ہے، یہاں سے جانے کا دل نہیں کرتا، ایسا ہی ہے نا، یہاں رہنے کا دل، یہاں گزارنے کا دل کرتا ہے، یہاں سے جانے کا دل نہیں کرتا۔ کبھی کسی نے کہا یا اللہ میں مر جاؤں، ایسے ہوتا ہے؟
حالانکہ جتنا بھی تنگ ہو ایسی دعا کرتا نہیں زور سے نہیں اور زور سے نہیں وہ اعظم طارق کہہ رہا تھا توڑے جو تھے دکھاں تو نڈھال بتے ہیں. یہ بات تو حقیقت ہے, اس پہ تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. دکھ تو ہیں, تکلیفیں تو ہیں, پریشانی تو ہے, پھر بھی جانے کا دل نہیں کرتا, جانے کا دل نہیں یہ آپ کے لیے ہوگا. ہم تھوڑا سا مختلف ہیں, ہماری کیفیت اور ہوتی ہے, ہمارا رہنے کا دل نہیں کرتا. اس طرح بے غیرت بن کے رہنے کا دل نہیں کرتا, دل کرتا ہے غیرت مند رہنے کا دل کرتا ہے. بے غیرتی کی بھی کوئی زندگی ہے؟ زندگی تو غیرت کی ہے, اور غیرت کی زندگی یہ ہے کہ کوئی صحابہ اور اہل بیت کی توہین کرے اسے جواب دینا میری بات تو نہیں, حق نواز کی بات نہیں, میرے رب کی بات ہے. کس کی بات ہے؟ رب کی. کس کی بات ہے؟ رب. اور اس سے کوئی اختلاف رکھے, کوئی اختلاف کرے, یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے, انداز ٹھیک نہیں ہے, بات ٹھیک نہیں ہے, جملے ٹھیک نہیں ہے, لفظ ٹھیک نہیں ہے. آپ بتاؤ یہ رب کے طریقے پہ اختلاف ہوا نہ ہوا؟ اور جو رب کے طریقے کار پہ اختلاف کرے یہ کون ہوگا؟ کافر. ٹھنڈے ہو گئے ہو نا؟ کافر. بس میں ختم کرنے لگا ہوں, آپ کا بہت وقت لے لیا. سبحان اللہ, سمجھ آ رہی ہے؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. 20 سال کے بعد بیٹے کو دیکھے کیا کیفیت ہے, اور وہ جب آنے لگا نا اس نے کہا مجھے بہت لوگوں نے روکا. میں نے کہا تم نے کوشش کی, میں نے تمہیں روکا تھا؟ نہیں. اب میں کرنے جا رہا ہوں. سارے ہنسنے لگے. میں نے کہا ہنستے کیوں ہو؟ کہتے ہم ساروں نے کوشش کی, ہمیں تو ضلالت ملی, تو بھی جا, تو بھی جا, جدا کر, تو بھی جا توڑ. اس نے کہا ہم نے جب کوشش کی تب صدیق اور نبی اس طرح قریب نہیں تھے, تجھے آج اس طرح موقع ملا. جب ہم جو دور رہتے ہوئے کو دور نہ کر سکے, اتنے قریب کو دور کیسے کرے گا؟ اتنے قریب آئے ہوئے کو دور کیسے کرے گا؟ اس نے کہا چھوڑو وہ میرا کام ہے, یہ چلا گیا. اس نے 1 دفعہ, 2 دفعہ, 3 دفعہ, 4 دفعہ, بعض نے کہا 21 دفعہ, بعض نے کہا 18 دفعہ, بعض نے کہا 16 دفعہ. اس پہ اختلاف ہی نہیں ہے. کہنے والے کہتے ہیں, ماننے والے مانتے ہیں. سانپ نے صدیق کی ایڑی پہ ڈنک مارا, اور جب سانپ صدیق کی ایڑی کو ڈس رہا تھا میں نے تخیلات میں صدیق سے پوچھا, صدیق اکبر بتاؤ درد کتنا ہے, تکلیف کتنی ہے, شدت کتنی ہے؟ صدیق کہتے ہیں مجھے یہ تو بتاؤ ہوا کیا ہے. ہوا کیا؟ یہ تو بتاؤ نا ہوا کیا ہے. کیا پوچھتے ہو درد, کیا تکلیف, ہوا کیا ہے؟ صدیق آپ کو نہیں پتا, آپ کے پاؤں پہ سانپ نے, کالے والے سانپ نے آپ کے پاؤں پہ ڈنگ مارے. صدیق تکلیف نہیں ہوئی؟ صدیق کہتے ہیں سچی پوچھو تو نہیں ہوئی. میں نے کہا صدیق آنکھ سے آنسو نکلا تھا. صدیق کہتے ہیں یہ بھی پتہ نہیں ہے. میں نے کہا استاد جی مجھے بھی سمجھاؤ نا. میں نے بڑے بڑے خطبات کو سنا, بڑے بڑوں کو دیکھا, تو صدیق کہتے ہیں مجھے تکلیف نہیں ہے. علماء نے لکھا صدیق کے اوپر کو تکلیف نہیں ہے. یہ آنکھ کا آنسو کا قطرہ کیوں گرا؟ کہتے ہیں یہ گرا نہیں, گرایا گیا. گرا نہیں, گرا نہیں, خود نہیں آیا, حکم سے آیا. میں نے کہا ربا اس کی وجہ, رب جواب دیتے مجھے پتا تھا دنیا میں ایک ایسا طبقہ آئے گا جو کہے گا صدیق کی عصمت نہیں ہے, صدیق کا مقام نہیں ہے, صدیق کا رتبہ نہیں ہے. میں آج رب صدیق کی آنکھوں سے آنسو نکال کر ایسی جگہ پہ گرانے لگا ہوں جس وجود پہ مکے کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے. اس وجود پہ اگر کچھ گرے گا تو صدیق کی آنکھ کا قطرہ ہوگا. اس وجود پہ مکھی بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے. تو مکھی کیوں نہیں بیٹھ سکتی؟ علماء نے لکھا مکھی کو تمیز نہیں ہے, مکھی شعور نہیں رکھتی, مکھی عقل نہیں رکھتی. وہ گند پہ بھی بیٹھتی ہے, پھول پہ بھی بیٹھتی ہے,
وہ پتوں پہ بھی بیٹھتی ہے، مسجد میں بھی بیٹھتی ہے، اسے تمیز نہیں ہے۔ میں نے کہا ربا جس مکھی کو تمیز نہ ہو، اس مکھی کو رسول اللہ کے قریب جانے کی اجازت نہیں۔ کوئی کہتا ہے نا صدیق ٹھیک نہیں، میں نے کہا ٹھیک تو نہیں، تیرا گھر بار نہیں، تیرا خاندان نہیں، تیری نیت نہیں، تیرا عقیدہ ٹھیک نہیں۔ صدیق وہ ہے کہ جس کی آنکھ کا آنسو کا قطرہ نکلا پیشانی رسول پہ گرا۔ کوئی آنکھ بتا، کوئی قطرہ بتا جو گرا ہو پیشانی مصطفیٰ پر۔ یہ پیشانی رب کے سامنے سجدہ ریز ہوتی ہے۔ اس پیشانی پہ جو قطرہ گرا وہ صدیق کی آنکھ کا قطرہ تھا۔ اللہ نے صدیق کو اتنی عظمت سے نوازا کہ صدیق کی آنکھوں سے نکلنے والے قطرے کو بھی رب زمین پہ گرا برداشت کر سکتا نہیں۔ رب اس قطرے کو بھی زمین پہ نہیں گرنے دیتا، بل اس قطرے کے لیے رب جس جگہ کا انتخاب کرتا ہے وہ پیشانی مصطفیٰ ہے۔ نہ کائنات میں ایسا قطرہ ہے، نہ کائنات میں ایسا ٹھکانہ ہے یا نہیں؟ ہے یا نہیں؟ 3 دن 3 راتیں یار ختم نہ کر دوں؟ نہیں، آپ تھک گئے؟ نہیں، مجھے بہت سارے چہرے مرجھائے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یقیناً آپ نے پورا دن کام کیا ہوگا، نہیں آپ محنت مزدوری کرنے والے لوگ ہو۔ ہمارا تو یہی کام ہے نا، ہم تو تھکتے نہیں ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ ہم نے بھی پورا دن سفر کیا آپ کی دعاؤں سے، آپ نے انتظار کیا، ہم نے سفر کیا ہے۔ آپ کا انتظار آپ کے پیار کی حد تھی، ہمارا سفر آپ کے پیار کی حد تھی۔ آپ نے انتظار کیا اس نتیجے پہ پہنچے کہ ہم پہنچے، ہم نے انتظار کیا اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہاں پہنچے۔ آپ کا انتظار تھا کہ اتنی باتیں ہو گئی، ہمارا انتظار تھا کہ عقیدہ بیان ہو رہا ہے۔ پتہ ہے یہ آپ کو اور ہمارا وہ رشتہ ہے کہ دنیا اس رشتے کا چاہ کر بھی انکار کر سکتی نہیں، اور یہی اس رشتے کو ایمان کا رشتہ کہتے ہیں جو خون کے رشتوں سے بھی بڑا رشتہ ہوتا ہے۔ بڑا ہوتا نہیں ہوتا؟ آج کل تو خون کا رشتہ بھی پانی والا ہو رہا ہے، خون کا رشتہ بھی پانی والا رشتہ ہو گیا، اب وہ خون کا نہیں رہا۔ یہ وہ رشتہ ہے جس رشتے میں آج بھی خون کی لذت باقی ہے۔ اس رشتے کو عشق کا رشتہ کہتے ہیں، اور ہمیں عشق اصحاب رسول سے کل بھی تھا، آج بھی ہے، قیامت تک رہے گا۔ ہم اس نظریے پہ کاربند کل بھی تھے، آج بھی ہیں، قیامت تک رہے گا۔ 3 خواہشیں صدیق نے کی بات ختم کرتے ہیں۔ پہلی خواہش تھی رب نے غار میں پوری کر دی۔ 3 دن 3 راتیں ٹک ٹکی باندھ کر صدیق نے جو چہرہ دیکھا، ایسا چہرہ کائنات میں نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ دوسری خواہش کی ربا مال صدیق کا ہو، خرچ مصطفیٰ کریں اپنا سمجھ کے، اپنا سمجھ کے خرچ کریں۔ پھر وہ وقت آ گیا، حضور نے اعلان کر دیا، مال غنیمت میں اعلان ہو گیا، مال کی ضرورت ہے، فاروق بھی گئے، صدیق بھی گئے۔ عمر آئے، سوال کیا کیا لے آئے ہو؟ صدیق آئے، سوال کیا کیا چھوڑ آئے ہو؟ سوال کوئی بدل دیا، عمر سے پوچھا کیا لے آئے ہو؟ صدیق سے پوچھا کیا چھوڑ آئے ہو؟ عمر کہتے اللہ کے نبی آدھا لے آیا، آدھا چھوڑ آیا۔ صدیق کیا چھوڑ آئے؟ اللہ کے نبی، اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ آیا، باقی سب لے آیا۔ دنیا کے لوگوں، میں بات اتنی کرنا چاہتا ہوں، بات ختم کرنا چاہتا ہوں، اور بات یہاں ختم کرتا ہوں۔ انقلاب سے میں نے بات شروع کی، یہ میرے پیغمبر کے انقلاب کا انقلاب ہے کہ جو انقلاب اللہ نے صحابہ تک پہنچایا، صحابہ نے اس انقلاب کو لیا، سیکھا، سمجھا، اور اپنے وجود اور قلب اثر پہ نازل کرتے ہوئے اس انقلاب پہ رچ گئے، بس گئے، اپنے اندر اس انقلاب کو نافذ کر کے دنیا کا سفر شروع کیا۔ چپے چپے پہ پہنچے، ذرے ذرے میں پہنچے، قطرے قطرے میں پہنچے، دریاؤں میں پہنچے، سمندروں میں پہنچے، خشکی میں پہنچے، جنگلات میں پہنچے، آبادیوں میں پہنچے، ویرانوں میں پہنچے، اور پہنچا کر اعلان کر دیا نہ اس انقلاب جیسا کوئی انقلاب ہے، نہ اس پیغمبر جیسا کوئی پیغمبر ہے۔ دنیا کے لوگوں، آخری خواہش صدیق نے کی، اللہ بیٹی میری ہو، بیٹی میری ہو، نکاح میں مصطفیٰ کے ہو۔ اللہ نے ابو بکر کی خواہش کو پورا کیا، بیٹی ابو بکر کی ہے، نام عائشہ ہے، نکاح میں مصطفیٰ کے ہے۔ کچھ بے ایمانوں نے اپنی عائشہ پہ اعتراض کیا، تہمت کی، تنقید کی، جواب دینے کے لیے اللہ کے نبی پریشان، صحابہ پریشان۔ مختصر کر کے کہتا ہوں، رسول اللہ کہتے ہیں عمر آپ
आप बताओ। उमर ने जवाब में कहा, अल्लाह के नबी, जो खुदा आपके बदन पे मक्खी बैठने नहीं देता, आपके बिस्तर पे ऐसी औरत आने नहीं देता। मैंने कहा ये कौन है? कहने वाले कहते हैं खत्ताब का बेटा उमर है। मैंने कहा और बताओ? कहते हैं आयशा का बेटा है। मैंने कहा 1400 साल पहले एक आयशा का बेटा, उसका नाम उमर है। 1400 साल के बाद एक आयशा का बेटा, उसका नाम मुल्ला उमर है। दुनिया के लोगों, जिस इनकलाब की मैं बात कर रहा हूँ, वो इनकलाब अरब से, अजम से, मक्का से, मदीना से, सारी दुनिया से होते हुए अफगानिस्तान में पहुंचा। आपसे पूछता हूँ, वो इनकलाब बाकी है या नहीं है? उसकी आवाज बाकी है या नहीं है? उसकी सदा बाकी है या नहीं है? फिर उस इनकलाब को अल्लाह ने एक शहर में मुंतकिल किया, जिस शहर का नाम जंग है, और उस जंग से उठने वाली आवाज इमाम इनकलाब, सुन्नी इनकलाब, इमाम अजीमत, अमीर अजीमत, मुजद्दिद वक्त, हजरत अक़दस, हजरत मौलाना अल्लामा की नवाज जंगली की सूरत में यह इनकलाब जंग से होते हुए कभी चीचा पत्री, कभी सक्कर, कभी मुजफ्फरगढ़, कभी मुल्तान, कभी लिया, कभी करोड़ लालीसन, कभी पेशावर के चौक यादगार से होता हुआ पाकिस्तान नहीं, इराक में, रूम में, लेबनान में, फारिस में, मिस्र में, अफ्रीका के जंगलात में, और कैप टाउन के उस आखिरी दुनिया के कोने में कि मेरे कायद अल्लामा फारूकी शहीद ने पाँव फिजा में लहरा कर कहा, हक नवाज, अल्लाह तेरी कब्र तक आवाज पहुंचाए, तेरे पैगाम को, तेरे उन्वान को, तेरे बयान को, तेरी आवाज को, तेरे नजरिए को, तेरे मिशन को आजम तारे की नहीं, फारूकी ने दुनिया के कोने तक पहुंचा छोड़ा है। ये वो इनकलाब है जो 1400 साल पहले से मक्का से चला, मदीना से चला, अरब से चला, अजम से चला, और ये इनकलाब चलता चलता आज जामिया महमूदिया के कब्रिस्तान में सोने वाले अकरवास इसार मुख्तार और ज़ियाउर रहमान की कब्र से उठने वाली आवाज बता रही है, इस इनकलाब के रास्ते में कोई आएगा, कोई आएगा, कोई आएगा, अपना होगा, पराया होगा, मौलवी होगा, आलिम होगा, दुनियादार होगा, कोई होगा, अगर इस इनकलाब के मुखालफत में आएगा, हक नवाज के जियाले, हक नवाज के बच्चे उसे कायनात का बदतरीन, खबीस तरीन काफिर कहेंगे। ये इनकलाब चलता चलता आज आपके शहर तक पहुंचे। आपसे पूछना चाहता हूं, सहाबा लवारिस नहीं है, सहाबा यतीम नहीं है, सहाबा बेसहारा नहीं है, हमें जान देनी पड़ी, दे देंगे, वजूद देना पड़ा, कुर्बान करेंगे, बच्चे लुटाने पड़े, लुटा देंगे, सहाबा से वफादारी करते रहेंगे। हाथ बुलंद करके, आवाज बुलंद करके मेरे साथ पुकार के कहो, सहाबा, 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 सहाबा। भाई जो ये मानता हो ना इनकलाब पहुंचाने वाले, बताने वाले सहाबा हैं, ये जो कहता हो सहाबा मेरे हैं और मैं सहाबा का हूं, वो तो कहे। गुजारिश करता हूं जो ये ना मानता हो, ना समझता हो, उसके लिए ये बात नहीं है, बात उनके लिए जो गैरतमंद हलाली है। सहाबा, 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 हाथ बुलंद करके सहाबा, 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 सहाबा। सलाम सहाबा इकराम, 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 सलाम। सहाबा इकराम, हमारे इमाम, सहाबा, हमारे इमाम, सहाबा इकराम,
शादियों में आने वाले, आजमाइश में आने वाले, इम्तिहान में आने वाले, एक दिन, एक घड़ी, एक लम्हा भी नबी का दामन ना छोड़ने वाले साहबा, 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 साहबा। जिनके पुख्ता हो, इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, तलातम खैर मौजों से वो घबराया नहीं, वो घबराया नहीं। शराब इश्क नहीं बदली, जाम बदलते रहते हैं। हक का अलम लहराता है, हाथ बदलते रहते हैं। हालात से टकराना हक वालों की आदत है। हालात की तू तकलीद न कर, हालात बदलते रहते हैं। कल तक था जो सोज़े जिगर, वो दर्द जिगर तो आज भी है काम वही, पैगाम वही, सिर्फ नाम बदलते, सिर्फ नाम बदलते। न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, सरेदार फतवे लगाए हुए हैं। खिलौना समझकर न तोड़ो हमें, आखिर हम भी किसी के बनाए हुए हैं। फिरंगी की सोचों पे हुर्मत के फतवे सरेदार चढ़ कर लगाए हुए हैं। न खंजर उठेगा न तलवार उनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। फना फिल्ला की तह में बका का राज मुज़मर है, जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं आता। हमारी